محشر کی دہکتی موسم ہے، محشر کی دہکتی موسم ہے، اور نفسی نفسی کا عالم ہے۔ محشر کی دہکتی موسم ہے اور نفسی نفسی عالم ہے۔ محشر کی دہکتی محشر کی دہکتی موسم ہے اور نفسی نفسی عالم ہے۔ روتی ہوئی امت کو آقا ایک پل میں ہنسا کر دم لیں گے۔ روتی ہوئی امت کو آقا ایک پل میں ہنسا کر دم لیں گے۔ ہم اہل سنت والے ہیں، آقا کا میلاد منا کر دم لیں گے۔ اور سنیے گا، ہے تیار؟ کہیے سبحان اللہ۔ کہ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینے میں بسا کر دم لیں گے۔ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینے میں بسا کر دم لیں گے۔ ایمان و عمل کی دھرتی کو ہم گلزار بنا کر دم لیں گے۔ اگلا سے سماعت فرمائے۔ وہ آل نبی، وہ آل نبی، وہ اولاد علی، وہ فاطمہ زہرا کے پیارے۔ وہ آل نبی، وہ اولاد علی، وہ فاطمہ زہرا کے پیارے۔ وہ آل نبی، وہ اولاد علی، وہ فاطمہ زہرا کے پیارے۔ زہرا نے کہا ہم دین کے لیے، زہرا نے کہا ہم دین کے لیے ہر گل لٹا کر دم لیں گے۔ زہرا نے کہا ہم دین کے لیے ہر گل کو لٹا کر دم لیں گے۔ ہم عشق رسالت والے ہیں، ہم عشق رسالت کا جذبہ سینے میں بسا کر دم لیں گے۔ ہم عشق رسالت کا جذبہ سینے میں بسا کر دم لیں گے۔ ایمان و عمل کی دھرتی کو ہم، ایمان و عمل کی دھرتی کو ہم گلزار بنا کر دم لیں گے۔ اور اگلا سے سماعت فرمائے۔ ایمان و یقین کے لہجے میں جھوم کے یہ بولا کل کے رضا۔ ایمان و یقین کے، ایمان و یقین کے لہجے میں یہ جھوم کے بولا کل کے رضا۔ گستاخ نبی کی گردن کو ہم، گستاخ نبی کی گردن کو ہم ایک پل میں اڑا کر دم لیں گے۔ گستاخ نبی کی گردن کو ہم ایک پل میں اڑا کر دم لیں گے۔ اور آخری سے سماعت فرمائے کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو تاج شریعت والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو تاج شریعت والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو تاج شریعت والے ہیں۔ وہ صلح کلی کی ہستی کو ایک پل میں مٹا کر دم لیں گے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم۔
بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت شریف کا چند اشعار اور سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو ختم شروع کروں گا۔ کہ ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے، ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، شرمندہ چاندنی ہے سرکار کی گلی میں۔ اے لوگو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کا حال یہ تھا کہ لوگ جس کو بڑا دیکھتے تھے اسی کے سامنے جھک جاتے تھے، لوگ جس کو بلندی پہ دیکھتے تھے اسی کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، لوگ جس چیز کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتے تھے اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ سورج کے سامنے ماتھا ٹیکا ہے، کچھ لوگ چاند کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کے اپنا سر جھکایا ہے، کچھ لوگ پانی کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا ہے، کچھ لوگ آگ کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اے مکہ والوں سنو، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سورج تم سے بڑا نہیں ہے جو تم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، چاند تم سے بڑا نہیں ہے جو تم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، یہ پہاڑ کی بلندی تم سے بڑا نہیں ہے جو تم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ پھر ہم کیا کریں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، چاند تم سے بڑا نہیں ہے، سورج تم سے بڑا نہیں ہے، پہاڑ تم سے بڑا نہیں ہے، پانی تم سے زیادہ بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا تم ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ میں کیسے مانوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، آسمان کے طرف میرے نبی اشارہ کرتے ہیں، اپنے انگشت مبارک کو آسمان کے طرف اٹھاتے ہیں۔ وہ جو آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خدا کے دن، خدا کو جس کو دیکھ کر لوگ خدا کو ماننے پر مجبور ہے، اس چاند کو جب چمک رہا تھا، میرے نبی مکے کے دھرتی سے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ چاند اپنا سینہ چیر دیتا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کے طرف جاتا ہے، ایک ٹکڑا مغرب کے طرف جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں دیکھو، یہ چاند بڑا نہیں ہے، اس سے تم بڑے ہو۔ میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد لاکھوں لوگ ایمان لے کے آئے اور کہنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ، تو نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، لے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس کے سامنے تم جھک رہا تھا، آج میرے انگلی کے اشارہ پاتے ہی وہ اپنا سینہ چیر دیا ہے، پھر وہ کیسے بڑا ہے؟ اس سے بڑا تم ہو۔ میرے نبی کے اس فرمان کو دیکھ کر، میرے نبی کی اس معجزے کو دیکھ کر کافی لوگ ایمان لایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، چاندنی شرمندہ چاندنی ہے سرکار کی گلی میں۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ مرنا بھی زندگی ہے سرکار کی گلی میں، مرنا
بھی زندگی ہے سرکار کی گلی میں. اور اگلا شعر دیکھیے کہ مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، کہ مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ. تو اڑتی پھر رہی ہے سرکار کی گلی میں، تو اڑتی پھر رہی ہے سرکار کی گلی میں. ہر شمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، شرمندہ چاندنی ہے سرکار کی گلی میں. اور محبت کی نظر سے شعر کو سماعت فرمائیں کہ ماہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی، ماہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی، ماہو نجوم آؤ کی. خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں، خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں. ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ انسان حور و غلمان کامل وہاں فرشتے. یہ تو انسان کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں ایک دن میں 70,000 فرشتہ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو نے بھیجا اور تیرے حبیب کے روضے کی زیارت تو میں نے کر لیا ہے، لیکن مولا پھر دوبارہ زندگی میں یہ موقع عطا فرما. لیکن میرے دوستو وہ جو فرشتہ ایک بار آتے ہیں 70,000 کی جماعت کو لے کر کے، پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے. 70,000 فرشتہ صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتہ شام کو آتے ہیں اور روضے رسول کی زیارت کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ انسان حور و غلمان کامل وہاں فرشتے، کہ انسان حور و غلمان کامل وہاں فرشتے، حور و غلمان کامل وہاں فرشتے. سب کی جبیں جھکی ہے سرکار کی گلی میں، سب کی جبیں جھکی ہے سرکار کی گلی میں. ماہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی، ماہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی، ماہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی. خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں، خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اب یہیں سے تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی غذا چاہیے تبھی وہ چل سکتی ہے۔ انسان ہے تو کھانا، جانور ہے تو کھانا، کوئی مشین ہے تو اس میں پیٹرول یا تیل، یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے اس چیز کے پیچھے کوئی اور بھی چیز ہے جو اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں ایک دل ہے، اسی دل میں پورے انسان کے دل و دماغ بسا ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، دل سکون ہے، تو پھر پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اللہ کی محبت دل کی غذا ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو غذا دے دے تو پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت سے گزرتا رہتا ہے اور پوری زندگی صحیح سلامت سے گزرتی ہے۔ اے میرے دوستو، آج انسان پریشان ہے، امیر ہے تو پریشان ہے، غریب ہے تو پریشان ہے، بزنس مین ہے تو پریشان ہے، نوکری والے ہیں تو پریشان ہے، عورت ہے تو پریشان، مرد ہے تو پریشان، بوڑھا ہے تو پریشان، بچہ ہے تو پریشان، یعنی ہر انسان پریشان ہے۔ اے میرے دوستو، آخر پریشان کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کے طرف جائیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، دل سکون نہیں ہے، دل شانتی نہیں ہے، دل کو دل کا غذا نہیں دیا گیا ہے، دل کو دل کا خوراک نہیں دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دل کو دل کا غذا دے دو تو پورا جسم صحیح سلامت سے گزرتا رہتا ہے۔ اے میرے دوستو، اب دل کی غذا کیا ہے؟ دل کا خوراک کیا ہے؟ دل کا کھانا کیا ہے؟ دل کے لیے غذا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری اتباع کرو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا چرچا کرو، تم مجھے زمین کے اوپر مانو، تم مجھے زمین کے اوپر میرا چرچا کرو، میری اتباع کرو۔ اے میرے بندو، اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم زمین کے اوپر رہ کر کے میری اتباع کرو گے، میرا چرچا کرو گے، میرا ذکر کرو گے، تم انسان کے بیچ میں کرو گے، ہم فرشتوں کے بیچ میں عرش اعظم پر کریں گے، ہم فرشتوں کے بیچ میں تیرا چرچا کریں گے، تیری تعریف کریں گے۔ اے میرے دوستو، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کی مخلوق 18,000 کا مودش ہے۔ اس 18,000 مخلوق میں انسان کو حسین بنایا گیا ہے، انسان کو افضل بنایا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، ہر مخلوق کے اندر ایک نور رکھا ہے اور ایک انسان ہے، اس کے اندر 18,000 نور کا چھلک رکھا گیا ہے۔ تو دل کو اس کا غذا دے دیا جائے تو پورا جسم جو ہے صحیح سلامت سے گزرتا ہے، پورا جسم صحیح شانتی سے رہتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی یاد نہیں کریں گے، اللہ کا فرما بردار نہیں بنیں گے، تو میرے دوستو، انسان کو 3 بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات وہ ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتہ میرے کاندھے پر ہمیشہ سوار ہے، وہ فرشتہ ہمارے کاندھے پر ہمیشہ سوار ہے، موجود ہے، ہاتھ میں قلم لیے ہیں، ان کا قلم چل رہا ہے، نیکی بدی سب لکھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ 3 بات اگر انسان اپنے ذہن میں بسا لے تو پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس بندے سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ گناہ سے پاک ہو جائے گا اور رب کا مقبول بندہ بن جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، اور نبی کی امت جیسے حضرت موسیٰ عیسیٰ یا اور نبی کی امت ہے، جب وہ امت کوئی برائی کرتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا تو اسی وقت اس کو سزا دے دیا جاتا تھا۔ دنیا والے جان جاتے تھے کہ یہ انسان کوئی نہ کوئی غلطی کیا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کیا جس کی اس کو سزا ملی۔
لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا فرمان ہوا، اے میرے محبوب، اور نبی کی امت تو کوئی برائی کرتا تھا، کوئی گناہ کرتا تھا، ان کو اسی وقت سزا مل جاتی تھی، لیکن تیری امت جب کوئی گناہ کرے گی میں اس کا سزا اسے نہیں دوں گا، چھپا کے رکھوں گا، اس کے عیب کو چھپا کے رکھوں گا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ ہی کا فرمان ہے کہ جب کل بروز محشر قائم ہوگا، زمین اپنے اندر سے برائیوں کو اگل دے گی۔ جس زمین کے اوپر انسان رہ کے برائی کرتا، گناہ کرتا ہے، زمین اس گناہ کو چھپا لیتی ہے، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگا، اس دن جو ہے زمین اپنے اندر سے اگل دے گی، وہ انسان تمام لوگوں کے سامنے اس کی برائی جھلکنے لگے گی۔ تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ پردہ پر پردہ ڈالتے جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کا ایک دن حساب دینا ہوگا۔ میں نے کیا کہا کہ ہر انسان اگر 3 بات یاد کر لے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹے گی، کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ پہلی بات کہ صرف اتنی سی بات وہ یاد کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے فرشتہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور فرشتہ قلم لے کے میرے نیکی اور میرا نیکی اور بدی سب لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں بات، اور تیسری بات کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت آئے گی، یہ تینوں بات اگر انسان اپنے ذہن میں بسا لے تو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ انسان قسم خدا کی نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، خدا کا نیک اور پارسا بندہ ہوگا۔ اے میرے دوستو، کیا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے کاندھے پر 2 فرشتہ مقرر کیا گیا ہے؟ ایک کا نام ہے کرامن کاتبین۔ یہ دونوں فرشتہ جو ہے کاندھے پر سوار ہے، اور ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک قلم ہے، اور یہ انسان کے نیکی اور بدی لکھتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے وہ بھی نیکی لکھتے ہیں، جب کوئی انسان بدی کرتا ہے وہ فرشتہ بدی گناہ لکھتے ہیں، لیکن یہی انسان جس انسان کے جسم میں، جس انسان کے کاندھے پر یہ 2 فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، بیٹھا رکھا گیا ہے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے مولا، جس انسان کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا تھا، جس کے لیے تو نے مجھے مقرر کیا تھا نیکی اور بدی لکھنے کا، لیکن مولا وہ انسان تو مر گیا ہے، وہ انسان کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب مجھے کہاں رہنے کا حکم ہے؟ اب مجھے کون سی جگہ ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں سنو، جس انسان کے جسم میں، جس انسان کے کاندھے پہ تو سوار تھا، اسی کے قبر میں چلے جاؤ۔ وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں اس کے قبر میں جا کے کیا کروں گا؟ وہ تو مر گیا ہے، ان کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے، اب وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ برائی نہیں کر سکتا، جو میں ان کی نیکی اور برائی لکھوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے کرامن کاتبین سنو، اس کے قبر میں کھڑے ہو جاؤ، ایک بائیں طرف کھڑے ہونا، ایک دائیں طرف کھڑے ہونا، اور اس کے لیے خیر و مقدم کی دعا قیامت تک کرتے رہنا، اس کے لیے خیر و مغفرت کی دعا قیامت تک کرتے رہنا۔ اے میرے دوستو، یہ خوش نصیب کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، ہمارے کاندھے پر سوار فرشتہ ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہی فرشتہ جو ہے ہمارے قبر میں تشریف لے کے جائیں گے، اور ہماری مغفرت کی دعا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میرے دوست، کبھی نماز فجر مت چھوڑو، نماز چھوڑ کے کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ اول پرشش نماز، یعنی میدان محشر قائم ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرشان حال نہیں ہوگا۔ اب حضور کی حدیث ہے کہ سورج سوائے نیزے پر، زمین تانبے کی، ایسی حالت میں خالی پیر، 50,000 سال کا ایک دن، قیامت کا دن جو ہوگا، پہلا دن جو ہے 50,000 سال کا ہے،
اور सूरज सर के ऊपर, सूरज अपना रुख जमीन के तरफ फेर देगा। आज सूरज का पीठ जमीन के तरफ है तो उसकी गर्मी, उसकी तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कल जब वो अपना चेहरा जमीन के तरफ फेरेगा और जमीन तांबे की हो जाएगी, पैर में चप्पल नहीं है, खाली पैर चलना है। और अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे कढ़ाई का तेल जोश मारता है। ऐसे आलम में बाप भी सामने है, बेटा भी सामने है, माँ भी सामने है, बेटी भी सामने है, लेकिन कोई किसी की मदद करने वाली नहीं है, कोई किसी का मदद नहीं कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, एक बेटा अपने बाप के पास जाएंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बाप, मैं बला की गर्मी में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। वो बाप कहेंगे, आज मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। एक माँ अपनी बेटी से कहेगी, ऐ मेरी बेटी, मैं दुनिया में तेरे और मेरे का रिश्ता बेटी और माँ की थी, लेकिन यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं खुद परेशान हूँ, आज मैं खुद परेशानी में मुब्तला हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जन्नत में चले जाऊँ। मेरे दोस्तों, जिस दिन मैदान महशर कायम होगा, उस दिन कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। अगर कोई सुनने वाला है तो वो एक जात फकत है, जिनको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे सर पर, आज हमारे पास नमाज नहीं है, रोजा नहीं है। हम मैदान महशर में जब जमा होंगे, उस वक्त नबी के सामने होंगे, कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने नबी को? क्या अगर मेरे नबी पूछ दिए, ऐ मेरी उम्मत सुनो, तूने तो कलमा मेरा पढ़ा था, दीन मेरा कबूल किया था, इस्लाम को कबूल किया था, धर्म को कबूल किया था, मजहब को माना था, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ा था? सच्चे दिल से मुसलमान क्यों नहीं बना था? रोजा क्यों नहीं रखा था? ज़कात क्यों नहीं दिया था? अब यहाँ तुमको हिसाब देना होगा। बताओ मेरे दोस्तों, ऐसे आलम में हम वहाँ कौन सा चेहरा लेके अपने रब की बारगाह में जाएंगे या अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? कौन हमारा मददगार होगा? कौन हमारी पुरशिश करने वाले होंगे? कौन हमारा सुनने वाला होगा? अगर सुनने वाला होगा तो नमाज हमारे पास होगी, इबादत हमारे पास होगी, तभी कोई सुनने वाले हैं। अगर नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का जुमला है, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर एक इंसान एक रकात नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, उसको 80 साल जहन्नम में जलना होगा। ऐ मेरे दोस्तों, एक रकात नमाज के बदला 80 साल जहन्नम में जलना होगा। जिसने 20 साल की नमाज छोड़ दिया है, जिसने 30 साल की नमाज छोड़ दिया है, जिसने 25 साल की नमाज छोड़ी है, जिसने 50 साल का नमाज छोड़ा है, बताओ क्या हाल होगा? कितने दिन जहन्नम में जलना होगा? ऐ मेरे दोस्तों, जितनी जिंदगी बची है, रब की बारगाह में तौबा करो और कहो कि मौला, अगली जिंदगी जो सामने है उसे तू मकबूल फरमा, और जो जिंदगी गुजर गई है मौला, उसे तू माफ फरमा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ मौला, आज से नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे, आज से रोजा रखने की तौफीक दे दे, आज से ज़कात देने की तौफीक दे दे, आज से हज करने की तौफीक दे दे। ऐ मौला, जब तक मैं जीऊं तेरे महबूब की गुलामी में जीऊं। ऐ मौला, आज से जो पहले जिंदगी गुजरी है वो बेनमाजी में गुजरी है मौला, उसे तू माफ फरमा दे। अल्लाह का फरमान है, मैं उस इंसान को ज्यादा पसंद फरमाता हूँ जो मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है। सच्चे दिल से तौबा करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। मेरे दोस्तों, नमाज जैसी इबादत कभी मत छोड़िए। अगर छोड़िएगा तो एक एक रकात के बदले में 80 साल जहन्नम में जलना होगा। अगर 5 वक्त की नमाज में आप खुद हिसाब कर लीजिए कितनी रकात नमाज फर्ज है। अगर 2 दिन की नमाज छोड़े हैं तो कितनी रकात फर्ज हुई है। अगर 10 साल की छोड़े हैं कितनी रकात छोड़े हैं, वो आप जाने, आपका अमाल जाने। अगर बचना चाहते हैं अज़ाबे जहन्नम से तो मेरे दोस्तों, सच्चे दिल से तौबा कर लो और कल से मस्जिद का रुख कर लो और मस्जिद में जाके नमाज फजर भी अदा करो, नमाज ज़ोहर भी अदा करो, नमाज असर भी अदा करो, नमाज मगरिब भी अदा करो और नमाज इशा भी अदा करो। नमाज इशा अदा करोगे, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास अमाल, जिसके पास नमाज सही होगी उसी का अमाल कामयाब होगा।
جس کے پاس نماز والی لسٹ جو ہے یہ صحیح ہوگا اسی کا عمل جو ہے کامیاب ہے. کیونکہ میدان محشر میں سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ یہ ہے کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں. سمجھ گئے؟ آج اس سال کے رمضان شریف میں ایک منحوس خطرناک بیماری ہندوستان کے طرف رخ کیا تو حکومت ہند نے مسجدوں میں، مندروں میں بھیڑ جہاں لگتی ہے اس جگہ پہ جانے سے پابندی لگا دیا. اب ہمارے نوجوان کیا کرنے لگے؟ دیکھیے شیطان جس کو بہکاتا ہے نا وہ سنبھل نہیں پاتا، بہکتے ہی رہتا ہے، لیکن جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کو جب قبول فرما لیتا ہے تو پھر وہ شیطان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. جب مسجدوں میں تالا لگا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے مسجد میں صرف 5 آدمی سے نماز پڑھیں گے، اب لوگ کیا کرنے لگے؟ چھپ چھپ کے مسجد کے دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ کھل رہی ہے کہ نہیں، کھلے گی تو ہم مسجد میں جائیں گے. کیوں؟ جانتے ہیں موت کا خوف، موت کی ہیبت دل میں بس گیا تھا کہ کہیں وہ بیماری ہم تک نہ پہنچے، اس لیے ہم اللہ کے گھر میں جا کے سجدہ کر لیں اور اللہ تعالی ہم کو بچا لے. میرے دوستو یقیناً اللہ کا فرما بردار بنو گے، اللہ ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے گا، لیکن بلا دیکھ کر کے اگر جاؤ گے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. بلا آنے سے پہلے تم اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اللہ تعالیٰ تیری اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا اور تجھ پر آنے والے بلا کو بھی دور کر دے گا، تیری خطا کو بھی معاف فرما دے گا. آپ مسجد آج سے کھل گئی ہے، آپ جائیے، جیسے نیم اور قانون ہے اسی طریقے سے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیے اور کہیے مولا ہم نے غفلت میں زندگی گزار دیا ہے، اے مولا تو ہم سے تو ناراض ہو گیا ہے، اے مولا ہم تو تیرا بندہ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں مولا، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رحمان اور رحیم ہے. اے میرے پروردگار میری خطا کو بھی معاف فرما دے، میرے گناہ کو بھی معاف فرما دے، میرے لغزش کو بھی معاف فرما دے. مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا میری خطا کو معاف فرما دے. مولا آج سے میں مسجد آ گیا ہوں، مولا اب مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، سر کو سجدے میں رکھ دیا ہوں، مولا آج سے رکھنے کی مجھے توفیق دے دے، آج سے نماز کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے. اے مولا پکا سچا ایمان والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. اے میرے دوستو جب ہم دعا کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، ہمارا یہاں بھی اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک اعلان کیا دار الندوہ میں بیٹھ کر کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، کوئی ان کی بات آواز تک نہیں سنے گا. لوگوں نے نہیں مانا. آخر میں میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ایک شخص حبیب یمنی کو بلایا جو یمن کے رہنے والے تھے، ابھی ایمان وہ نہیں لائے تھے. بلایا اور کہا کہ آپ سرحد پر جب آئے تو مجھے خبر کرو اور میں مکہ سے نکل کے سرحد پر آؤں گا اور وہیں تجھے سمجھاؤں گا، اس کے بعد پھر تم مکہ آنا. اور ادھر ابو جہل نے ایک قاصد بھیج کر نبی کو دعوت دیا ہے، ایک قاصد بھیج کر نبی کو دعوت دیا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ ابو جہل نے دعوت دی ہے، چلو کل ابو جہل کے دربار پہ جانا ہے.
اور ابو جہل نے ادھر حبیب یمنی کو بلایا. حبیب یمنی جب سرحد پر آیا تو ادھر سے ابو جہل پہنچا اور کہا اے حبیب یمنی میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں اس شخص کا چہرہ مت دیکھنا. حبیب یمنی نے کہا کہ کیوں؟ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم اس کا چہرہ دیکھ لو گے تو پھر اس کے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لو گے، اس لیے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. حبیب یمنی مان لیا. ابو جہل نے کہا تم اپنے کان میں روئی ٹھوس لو، تم اپنے کان میں روئی ڈال لو. حبیب یمنی کہنے لگے اے ابو جہل تم نے کبھی دیکھنے سے روکا ہے، میں نے مان لیا ہے. یہ کان میں روئی ٹھوسنے کی وجہ کیا ہے، کان میں روئی ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا اے میرے دوستو بات اصل یہ ہے. ابو جہل نے کہا اے حبیب یمنی اگر تم ان کی آواز سنو گے تو تم غلام بن جاؤ گے، اگر تم ان کی آواز سنو گے تو اسلام کا کلمہ پڑھ لو گے. اس لیے مکہ میں پہنچنے سے پہلے تم بات میری سن لو کہ اپنے کان میں انگلی، اپنے کان میں روئی ڈال لو تاکہ ان کی آواز تمہیں سنائی نہ دے. حبیب یمنی پریشان ہو گیا. یا اللہ، حبیب یمنی جو ہے پریشان ہو گیا کہ آخر وہ شخص کون ہے جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد اسی کا غلام بن جاتا ہے، آواز سننے کے بعد اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ حبیب یمنی وہاں سے چلا، چلتے 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 دار الندوہ مکہ میں پہنچا. اور ادھر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. میرے نبی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مولا دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان آج مجھے دعوت دیا ہے، اے مولا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ جائیے، آپ کی عزت میں آج دشمنوں سے بھی کرواؤں گا، آپ کی تعظیم میں آج دشمنوں سے بھی کرواؤں گا. ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، ادھر میرے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم کا اے جبرائیل چلے جاؤ دار الندوہ میں. دار الندوہ میں جتنے کفار ہیں ہر ایک کفار کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دو اور ہر فرشتے سے کہہ دو کہ جب میرا محبوب وہاں پہ تشریف لائے تو تم فرشتوں سے کہہ دینا کہ تمام کفار و مشرکین کا کان پکڑ کر کھڑے کر دے. جب میرا نبی وہاں تشریف لے کے جائے وہاں پہ قدم رکھ دے تو فرشتہ کفار و مشرکین کے کان پکڑ کر کھڑا کر دے. ابو جہل نے میٹنگ کیا تھا دار الندوہ کے اندر کہ اے لوگوں ہم نے محمد ابن عبداللہ کو دعوت دی ہے، یقیناً وہ آتے ہوں گے لیکن ان کے لیے کوئی کرامت ہونا. دیکھیے کیا دشمنی ہے. مکہ کا سب سے بڑا شیطان، مکے کا سب سے بڑا کفار، مکے کا سب سے بڑا بدبخت، مکہ کا سب سے بڑا جاہل کمینہ کہتا ہے کہ کوئی کرامت ہونا. اور ادھر اللہ تعالیٰ آسمان پر اعلان فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ ہر کفار کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور جب میرا نبی وہاں تشریف لے جائے تو تم ان کے کان پکڑ کر یعنی کفار و مشرکین کا کان پکڑ کر اس کو کھڑا کر دینا. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. آج ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر کفار کے پیچھے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دیے اور خود ابو جہل کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ہر کفار و مشرکین کے پیچھے ایک فرشتے کو کھڑا کیا اور ڈیوٹی لگایا، کام دیا کہ جب میرا محبوب تشریف لائے تو تم ان کا کان پکڑ کر کھڑا کر دینا. اور سب سے بڑا شیطان جو تھا ابو جہل جیسا دشمن کفار تھا. ابو جہل کے پیچھے سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار کھڑے ہو گئے. ادھر میرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی دار الندوہ کے دروازے پر قدم رکھتے ہیں، ایک کفار دوسرے کو دیکھنے لگا کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دار الندوہ کے دروازے پر قدم رکھتے ہیں، تمام فرشتہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کا کان پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل کا کان پکڑ کر حضرت جبرائیل کھڑے کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ تمام کفار و مشرکین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل تیرا کام ہو گیا، اب میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ادھر میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل تیرا کام ہو گیا، اب میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل اب تم فرشتوں کی جماعت کو لے کے چلے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت حبیب یمنی نے دیکھا ہے اور ارشاد کیا ہے اے ابو جہل تم کہتا تھا کہ چہرہ مت دیکھنا، آواز مت سننا، کھڑے مت ہونا، لیکن سب سے پہلے تو تم نے کھڑا ہوا ہے۔ اے ابو جہل سنو، اس کا رب سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، ان کا کلمہ سچا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا محبوب بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسے دشمنوں سے بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا کروا دیا، تجھ جیسے دشمنوں سے بھی تعظیم کروا لیا۔ حبیب یمنی نے کہا اے میرے آقا اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کچھ معجزہ دکھائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے طرف اشارہ کرتے ہیں، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، میرے نبی کا اشارہ پاتے ہی اپنا سینے کو چیر دیتا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کے طرف جاتا ہے، ایک ٹکڑا مغرب کے طرف جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ چاند جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے دوستو اس وقت حبیب یمنی نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی تقریر کو اب ختم کر دیا جائے، بس چند اشعار سماعت فرما لے، اس کے بعد میں پھر ختم کر دینا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل ہل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اگلا سے سمجھ فرمائے کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل گیا ہوتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل گیا ہوتا۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے اسی لیے بھارت ہوا ماں، بھارت ہوا مہان محمد کے نام پر۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔